السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو قرآن پاک کے ایک ایسے معجزے کے بارے میں بتائیں گے جس کو دیکھ کر تمام گاؤں والے حیران رہ گئے، جو ایک مردے کے ساتھ پیش آیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں میں کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے کسی گھر والے یا کسی رشتہ دار کا پتہ نہ ہو، اور جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور حالات ایسے بن جائیں اور اس کے گھر میں کوئی موجود نہ ہو، ان کے رشتہ داروں کا پتہ نہ ہو، تو ایسے وقت میں گاؤں والے یا آس پاس کے لوگ یہ ذمہ داری نبھاتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ جانے والے کو ہم غسل دیں گے اور اس کو دفنانے کا انتظام کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جب ایک مسلمان شخص کا انتقال ہوا تو اس کے گھر میں کوئی موجود نہ تھا جو اس کو دفنانے کا انتظام کرتا۔ اسی طرح گاؤں والوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی، اس مسلمان کو غسل دیا جائے گا، اس کے جنازے کی تیاری کی جانے لگی اور پھر نماز جنازہ کا اعلان ہوا۔ آخرکار تمام گاؤں والے اس میت کو قبرستان لے گئے۔ قبرستان پہنچ کر اس شخص کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ دوستو، قبرستان کے حوالے سے ہم سب یہ جانتے ہیں، اکثر قبریں بہت پرانی ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کا نشان تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس مسلمان کی قبر بھی ایک پرانی قبر کے برابر میں کھودی جا رہی تھی۔ جب اس کی قبر کھودی جا رہی تھی تو برابر والی قبر کمزور ہو جانے کی وجہ سے زمین میں بیٹھ جاتی، جس کی وجہ سے مردے کے پاؤں نظر آنے لگتے ہیں، اور جو لوگ اس نئی قبر کو کھود رہے تھے تو انہوں نے جب اس پرانی قبر میں دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور مسکرانے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر گلاب کے پھول کھل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگ بہت حیران رہ گئے۔ آج سے پہلے کئی قبریں دیکھی ہیں جن کے اوپر کئی پھول اور درخت نظر آتے ہیں، اور درختوں کے سائے میں بھی بہت سی قبریں دیکھی ہیں، لیکن قبر کے اندر کبھی پھول لگے نہیں دیکھے۔ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آدھی قبر تو کھل چکی ہے، کیوں نہ کہ اتنی اچھی طرح سے پھر تعمیر کی جائے۔ تو دوستو، جب انہوں نے قبر پر اچھی طرح سے غور کیا اور قریب سے دیکھا تو انہیں پتہ چلا قبر سے محسوس کرنے والی بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ خوشبو اتنی اچھی تھی کہ اس کو سونگھ کر ہر کوئی مدہوش ہو رہا تھا۔ گاؤں والے دیکھتے ہیں قبر تو بہت پرانی ہے، اس کے باوجود اس مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے اور اس کے کفن کی چادر ذرا برابر بھی میلی نہیں ہوئی۔ تو دوستو، یہ منظر دیکھ کر سب گاؤں والے حیران رہ گئے اور سب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں ضرور جانکاری حاصل کریں گے۔ آخر یہ کون آدمی ہے اور اتنی زندگی میں ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کا صلہ اس کو آج مرنے کے بعد مل رہا ہے، اور یہ ایسا کون سا عمل تھا کہ اس کی قبر سے خوشبو نکل رہی ہے۔ چنانچہ سبھی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس آدمی کی تلاش ضرور کی جائے۔ تو دوستو، اس کی قبر کو مٹی ڈال کر پھر سے بند کر دیا گیا، اور جو جنازہ تمام لوگ اپنے ساتھ لائے تھے اس کو بھی دفن کر دیا جاتا ہے۔ پھر لوگ اس کے بعد تمام آس پاس گاؤں میں پھیل جاتے ہیں اور اس قبر کے مردے کے گھر والوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ آخرکار کئی روز کی محنت کے بعد اور بزرگوں کے مشورے کے بعد انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کون تھا۔ کچھ لوگ اکٹھا ہو کر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور جہاں وہ شخص کبھی رہتا تھا تو لوگ اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جس کے بعد اندر سے بہت کمزور سی آواز آتی ہے کہ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ تو گاؤں والے مل کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ تو دوستو، جب وہ گھر میں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں بہت کمزور سی عورت رہتی ہے، جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کا جسم بہت کمزور ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں
کہ فلاں قبرستان میں ایک جگہ پر ایک قبر ایسی ہے جس کا تعلق آپ کے گھر سے ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ قبر کس کی ہے، اور ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے قبر میں ایک بہت عجیب منظر دیکھا ہے۔ اس قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی اور گلاب کے پھول اندر کھل رہے تھے، یہاں تک کہ مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا، اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ یہ سب سن کر بوڑھی عورت کہتی ہے، جس قبر کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میرے شوہر کی قبر ہے، جوانی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کا شوہر ایسا کون سا عمل کرتا تھا کہ آج اس کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے اور قبر میں سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے کچھ زیادہ تو یاد نہیں، کیونکہ میری یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے۔ ہاں، ایسا عمل ضرور تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ وہ روز صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جایا کرتے تھے، اور وہ دیکھتے تھے کہ لوگ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا، اور وہ اس بات سے غمگین تھے اور رونے کی حالت میں گھر آ جاتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ وہ گھر میں رکھے قرآن پاک کو ادب سے چوم کر اپنے سینے سے لگاتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ قرآن پاک کو کھول کر ان کے سامنے جو بھی آیات آتی وہ ان پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے، اے اللہ، تو نے اس کتاب میں جو کہا ہے وہ حق ہے، تو سب سے بڑا سچا ہے اور تیری کتاب سچی ہے۔ اور وہ کافی دیر تک اس آیت پر ہاتھ پھیر کر یہ الفاظ دہراتے رہتے تھے اور ان کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہتے رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ قرآن پاک کو چوم کر اپنے سینے سے لگا لیتے تھے اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیتے تھے، اور یہ کام وہ روزانہ کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ان کی قبر خوشبو سے مہک رہی ہے۔ تو دوستو، قرآن پاک سے محبت کا یہ واقعہ آپ کے سامنے یہ پیش کیا گیا ہے۔ آج کل کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا تو آتا ہے، مگر افسوس وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔